الحلیم، یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے بردبار۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، بس اس سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی پہچان ہونا اور اس کے اس نام کے ساتھ تعلق ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بردبار ہے جو اپنی مخلوق پر ظاہری اور باطنی نعمتیں کرتا چلا جا رہا ہے ان کے گناہوں کے مقابلے میں۔ یعنی انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ لوٹ آئے اور توبہ کر لے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ڈھانپ لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، اور یا پھر اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید مہلت دیتے چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے نا، یہ بیسیکلی احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، جتنے بھی گناہ گار ہوں، ان کو فوراً سے پکڑتا نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلم جو ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بندوں کے عمل کو جانتا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس کو ہماری کوئی حاجت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی نگاہوں کی خیانت کو بھی جان لیتا ہے، اس کے دلوں میں جو بھی خیالات گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی ایبسلوٹ قسم کی پاور ہے، وہ تو چاہے ہمارے ساتھ جس وقت جو مرضی کر لے، جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی اور موت کے فیصلے اس نے کیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی بیسس پر سزا دینا شروع کرے، پھر تو زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اتنی طاقت کے ہونے کے باوجود بھی وہ حلم سے کام لیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو پھر اپنے پاس عرش پر لوح محفوظ پر لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور یہ ہمیں واقعی میں نظر آتا ہے کہ اس کی رحمت ہے نا جس نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پلٹ آتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا حلم والا ہے کہ چیزوں کو ان کے وقت پر ہی کرتا ہے، نہ ہی معاملات کو ڈیلے کرتا ہے اور نہ ہی وقت سے پہلے کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی طاقت کو، اتنی بڑی صفت کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم دیکھیں کہ انسان اگر لوگوں سے ریونج لینا شروع کرے، کوئی بھی بات جو بری لگ جاتی ہے فوراً سے ہم ریاکٹ کرتے ہیں، اگر ہم بدلہ لینا شروع کریں تو پھر ہم سب کا کیا حال ہو، زمین پہ کتنا فساد ہو۔ اتنی بڑی ذات کے ہم مخلوق ہیں جو ہمارے ساتھ حلم کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ حلم کا معاملہ نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو فالو کرتے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنا زیادہ اس کے لیے پیشنیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جلدی کرنے میں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی حلم والی ہے کہ وہ نہ تو وقت سے پہلے کرتا ہے نہ ہی ڈیلے کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حلم ہے کہ وہ طاقت کے باوجود لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یا ڈھیل دے رکھتا ہے، لیکن جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر وہ سخت قسم کی پکڑ کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اسباب بنائے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اسباب بھی بنائے ہیں۔ یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے نیکی کے اسباب بھی بنائے ہیں جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن کو وہ محبت کرتا ہے۔ اب ان اسباب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ 4 چیزیں آتی ہیں بیسیکلی: ایمان اور تقوی، توبہ اور استغفار۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ختم کر دیتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ بردباری سے انسان کے ساتھ کام لیتا ہے۔ انسان اگر ان 4 چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دینا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور آگے اس کی زندگی میں بھی آسانیاں کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جو شخص واقعی میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں جان لیتا ہے نا کہ وہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ، یعنی اگر میں اپنی بات کروں تو میری ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح سے حلم کے ساتھ چل رہا ہے، میں اپنی زندگی میں ڈیفرنٹ موقعوں پر کیسے کیسے کام بلنڈرز کر چکی ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر چکی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں کہاں ڈھیل دیا ہے، کہاں کہاں اس نے مجھے موقع دیا، اور جب میں نے اس سے معافی مانگی ہے تو اس نے کس طرح سے مجھے معاف کیا ہے۔ جب انسان واقعی میں جان لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت کو، تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی اسی صفت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ یعنی انسان جان لیتا ہے کہ میرا رب، میرا جو کریٹر ہے، میرا جو آنر ہے، وہ حلم کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو پھر مجھے بھی اس کی طرف سے یہی تلقین ہے کہ میں بھی حلم والا معاملہ کروں اس کے بندوں کے ساتھ۔
اگر ہمیں اپنے گناہوں کی پکڑ کا خوف ہے، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حلم کا اپنی زندگی میں معاملہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ حلم یا بردباری کے ساتھ کام لے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بردباری کے ساتھ معاملہ کریں، یا پھر ہمارے اندر یہ صفت آ جائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بردباری کا معاملہ کریں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو کثرت سے پکارنا ہے، اس کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اختتام کرتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل کی خوبصورت سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے 7 آسمان اور زمین اور وہ جو ان میں ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح، بے شک وہ بہت حلم والا بخشنے والا ہے۔